میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو سلیکٹ کمیٹی ہے اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج ایک دفعہ واپس توہین عدالت کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ کیسے ادا کیا ہے کہ عدالت نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے احکامات دیے تھے کہ آپ کا جو قانون ہے وہ آرٹیکل 140A کے تحت ہونا چاہیے۔ ہم آج آئے تھے اور اس امید سے آئے تھے اور اس یقین سے آئے تھے کہ آج ہمارے سامنے وہ قانون موجود ہوگا جس کے ذریعے ہم الیکشنز کے اندر جائیں گے اور اس یقین سے جائیں گے کہ ہم کامیابی حاصل کر کے عوام کی خدمت کریں گے۔ لیکن آج ہمیں ایک نئے فلیور کی لالی پاپ دی گئی ہے اور اس فلیور کی لالی پاپ یہ بولتی ہے کہ جب آپ الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم واپس بیٹھیں گے اور پھر واپس ایک دفعہ بیٹھ کر پھر میٹنگ کریں گے اور پھر اس میٹنگ کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کراچی کا میئر آئے گا اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہونے چاہیے جس کے ذریعے وہ عوام کی خدمت کر سکے، معنی کہ وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی اس کے پاس ہونے چاہیے، وہ پولیٹیکلی بھی امپاورڈ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات جو ہے ضروری بات یہ ہے کہ وہ شہر کو چلائے گا کیسے، وہ ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ کس طرح کرے گا۔ نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کی طرح سب کچھ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، جتنا مال اکٹھا ہو وہ ان کے پاس رہے اور عوام تک وہ ساری ڈیلیوری جو ہے وہ نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتہ، اور انفیکٹ عوام نے تو یہ دیکھا بھی ہے کہ جو پچھلے دنوں بارش ہوئی ہے اس بارش میں کراچی شہر کی کیا صورتحال تھی۔ جو اللہ کی رحمت تھی وہ بارش جو ہے ایک دفعہ واپس زحمت کے اندر تبدیل ہوئی۔ شادمان کے علاقے کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ ایک فیملی پوری کی پوری وہ نالے کے اندر ڈوب گئی، جس کی FIR جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کے خلاف اس کی FIR کٹنی چاہیے۔ عورت بھی وفات پا گئی اور جو بچی ہے اس کی ابھی تک لاش ملی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام معاملات آپ شہر کے دیکھ لیں کہ ہم 15 سال میں سن کے ہمارے کان پک گئے کہ شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام آئے گا۔ وہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہم نے آج تک شہر کے نہیں دیکھا۔ وہ جتنے پیپلز پارٹی کے وعدے تھے وہ سارے وعدے جو ہیں وہ جھوٹ ہو گئے، وہ مکمل نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی شہر کے اندر کیا کر رہی ہے، کس طریقے سے غیر قانونی عمارتیں بن رہی ہیں، صرف مال لیا جا رہا ہے، NOCs دی جا رہی ہیں، نقشے پاس کیے جا رہے ہیں۔ کل ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 4 منزلہ عمارت جو ہے وہ نیچے آ کے گر گئی۔ اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر اگر صحیح طریقے سے کام کیا جا رہا ہوتا، اگر وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی ہوتی تو کبھی بھی بلڈنگ نہیں گرنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر کے اندر 15 سال کی حکومت کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہر کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں فراہم کر سکی۔ جو 13 ارب روپے تھا K4 کا وہ سارا ضائع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے فلور ہاؤس آ کے کھڑے ہو کے بولا کہ جو ڈیزائن بنا تھا وہ غلط ہو گیا، تو لہٰذا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ K4 جو ہے اب وہ وفاقی حکومت کے غیر بنے گا۔ آج تک 15 سال میں حکومت سندھ جو ہے وہ شہر کراچی کے اندر کچرے اٹھانے کا نظام جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکی ہے۔ وہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، پورے شہر کے اندر جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر جو ہیں آپ کو ملیں گے، یہ حکومت کچرا نہیں اٹھا سکی۔ اب ان کی نیت یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ماموں بنانا ہے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو احکامات ہیں ان کو بھی نہیں سننا ہے، اور آرٹیکل 140A کے تحت ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ انہوں نے آنے والے میئرز کو، چیئرمین، وائس چیئرمینز کو اور کونسلرز کو انہوں نے اختیارات دینے، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج کی سلیکٹ کمیٹی جو ہے، جو سلیکٹ کمیٹی ہوئی ہے، اس سلیکٹ کمیٹی کو آج ہم یہی کہیں گے کہ یہ توہین عدالت کی میٹنگ ہوئی تھی۔ آج یہ توہین عدالت تھی۔ عدالت کے احکامات کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ عوام کو اختیارات دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بارشیں ہوتی رہیں گی، اسی طریقے سے لوگ مرتے رہیں گے، اسی طریقے سے کراچی کا جو شہر ہے وہ کچرے کے اندر رہے گا، نہ عوام کو پینے کا پانی ملے گا، نہ کوئی فیسلٹی ملے گی۔ الیکشنز ہونے میں 4 دن رہ گئے ہیں اور الیکشن کو رک کرنے کی بھی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ ROs جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کام کر رہا ہے، اس کی سخت الفاظ کے اندر ہم مذمت کرتے ہیں۔ 22 ڈوئے ہوئے ہیں، ایک سیاسی جماعت کے پوسٹر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ان کو نہیں ہٹایا جا رہا ہے۔
اور دوسری سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں کو بھی جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے. دادو کے اندر، حیدرآباد کے اندر، ان علاقوں کے اندر جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں یہ سیکنڈ فیز کے الیکشن کے، ان کی کیمپین جو ہو رہی ہے، جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایس ایچ اوز کے ساتھ موبائل کے اندر بیٹھ کر اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. لہٰذا آج کی میٹنگ پھر سے رفع دفع ہو گئی ہے. لالی پاپ ملی ہے اور نئی لالی پاپ کراچی کے لوگوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 148A کے تحت جو ہے قانون کی ترمیم نہیں کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف 24 تاریخ کے الیکشن میں پھر بھی جائے گی. کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، دادو کے لوگ بھرپور الیکشن میں حصہ لیں اور ایک اگزامپل سیٹ کریں جس طریقے سے پنجاب کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں. چاہے یہ جتنی بھی دھاندلی کر لیں، چاہے یہ اپنی جتنی چور بازاری کر لیں، جتنی ڈرامے بازی کر لیں، عوام نے باہر نکلنا ہے. عوام نے باہر نکل کے ان تمام سیاسی جماعتوں کو ہرانا ہے اور خاص طور پہ ان سہولت کاروں کو جن کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر یہ بربادی کا سما ہمارے سامنے ہے. آج ڈالر 222 روپے کے اوپر تک پہنچ گیا ہے. بہت ان کے چہرے یاد رکھنے ہیں، ان سیاسی جماعتوں کو بھولنا نہیں ہے اور 24 تاریخ کے الیکشن کے اندر کراچی کے لوگوں نے ان کو سبق سکھانا ہے. اگر آرٹیکل 140A کے تحت امینڈمنٹس نہیں کی جائیں گی تو پاکستان تحریک انصاف کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ جا کے احتجاج بھی کریں گے ان کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں واپس جائیں گے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہم لے کر جائیں گے. شکریہ. سوال آپ کا ہے تو تھینک یو.